بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے 14-15 مہینے سے پاکستان میں بہت تماشے لگے۔ پاکستان جتنا جسے کہتے ہیں پیچھے جا سکتا تھا وہ اس کو لے جایا گیا، معاشی طور پہ، اخلاقی طور پہ ہر وہ اقدام اٹھایا گیا جس سے جو ہے موجودہ حکومت جو ہے اس کے اقتدار کو بچایا جا سکے۔ اور لیکن اب یہ کہ 12 اگست کو اس حکومت کا اقتدار ختم ہونا تھا۔ جب یہ اقتدار میں آئے تھے تو اس وقت جو ہے سرگوشیاں ہوتی تھی کہ یہ آئے جانے کے لیے نہیں ہے اور یہ جو ہے قابض رہیں گے، اور عین اس وقت جب حکومت ختم ہونے کا ٹائم ہوگا تو ملک میں بہانہ کر دیا جائے گا فائنینشیل ایمرجنسی کا، اور 1 سال کے لیے حکومت کی جو ہے مدت بڑھا دی جائے گی۔ بہرحال وہ ہو نہیں سکا۔ آئی ایم ایف شاید سمجھ گیا تھا، اور آئی ایم ایف نے جو ہے ایک پروگرام جو ہے دے دیا جون کے آخر میں، جس سے شاید اس حکومت کے تمام خواب جو ہیں وہ اس کی تعبیر شرمندہ تعبیر ہونی تھی، تو وہ تبدیلی ایک آئی۔ اب اس دوران جو ہے ایک شوشہ چھوڑ دیا گیا کہ جو ملک کے کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہوں گے وہ اگلے وہ اسحاق ڈار صاحب ہوں گے۔ اس سے زیادہ مطلب جوک کے لیں، مذاق کے لیں، یا اس ملک کی جسے کہتے ہیں ویسے ہی آئین کی دھجیاں اڑا دی گئیں ریلیف لینے کے لیے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں تبدیلی کر دیں گے، اور پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ ملک کا جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوگا اس کے پاس وہ والے اختیارات ہوں گے جو ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کر دیں گے۔ حالانکہ کیئر ٹیکر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ ایک نیوٹرل آدمی ہو، الیکشن فری اینڈ فیئر کرائے، اور صرف وہ الیکشن تک محدود رہے، اس کی ایکٹیویٹیز اور وہ چلے جائیں۔ اسحاق ڈار صاحب بلی تھیلے سے باہر تو آ گئی ہے۔ کل کچھ ٹی وی چینلز میں اس میں اپنا خیالات دے رہے تھے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے جس کے ذمہ دار وہ خود ہیں، اور یہاں تک شاید پہنچایا بھی انہوں نے، اب سمجھ آ رہا ہے کہ وہ آئی ایم ایف پروگرام کو کیوں خراب کر رہے تھے۔ لوگ بار بار کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ کیوں آئی ایم ایف کی باتیں نہیں مان رہے، یہ جان بوجھ کے کرنسی کو روک رہے تھے اور معاملات خراب کر رہے تھے۔ وہ اب سمجھ آ رہی تھی کہ وہ اس لیے چاہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف پروگرام نہ ہو اور آخر میں جو ہے وہ فائنینشیل ایمرجنسی لگا دے۔ کل وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت ملک میں متحمل نہیں ہو سکتا ملک کہ 90 دن کیئر ٹیکر آئے اور اس کیئر ٹیکر کے کچھ اختیارات نہ ہوں۔ یہ تو بڑے فیصلے لینے کا ٹائم ہے۔ میں آپ کو 1 سال پیچھے لے کے جاتا ہوں۔ 1 سال پہلے جب ان کی حکومت آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف پروگرام جو ہے ایک انٹرم گورنمنٹ نہیں لے سکتی، ہم فوراً لیں گے اور اس کے بعد الیکشن میں چلے جائیں گے تاکہ انٹرم کو تکلیف نہ ہو۔ اب آئی ایم ایف پروگرام آ گیا، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے مزید فیصلے لینے، اس لیے انٹرم کا ہونا ضروری نہیں ہے، یا انٹرم میں ایک بڑا طاقتور پرائم منسٹر ہونا چاہیے۔ نمبر 1۔ اچھا، اگر آپ 90 دن کے لیے متحمل نہیں ہو سکتے تو آپ کی حکومت وقت سے پہلے کیوں تحلیل ہو رہی ہے؟ آپ 12 اگست کو پورا وقت کر کے جائیں تاکہ 60 دن میں الیکشن ہو جائے۔ وہ بھی آپ نے نہیں کرنے، تو اس سے آپ کی جو ہے سامنے نیت سامنے آ رہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ 90 دن کی بات کر رہے ہیں، جو 9 مہینے آپ نے جو ہے اس ملک کو جو ہے ایک طریقے سے معاشی طور پہ غیر یقینی صورتحال پہ رکھا، جو ضائع کیے، اس کا کون حساب دے گا؟ اب اسی شخص کو آپ وزیر اعظم بنانے جا رہے ہیں، جو ہو نہیں سکتا۔ میں نہیں سمجھتا جس کے اندر ذرا سی بھی مطلب وہ جو ہے وہ ہوگی نا عزت نفس، تو وہ اس فیصلے پہ ایگری کرے گا۔ تو جو ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ مطلب آپ جو ہے پہلے 90 دن کا 9 مہینے کا بھی حساب دیں۔ اچھا جی، اب آپ آ جائیں اگلی بات پہ کہ ان کے کولیشن پارٹنرز اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ ہمیں نہیں پتا، اگر ان کے کولیشن پارٹنرز کو بھی لگتا ہے، آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی تھی 5 لوگوں کی، جو کولیشن پارٹنر سے ملے گی اور جو انٹرم سیٹ اپ میں ان کو حصہ دے گی۔ انٹرم سیٹ اپ میں حصہ دینا ان کو، تو اگر ان کو حصہ وصہ دے دیا تو وہ بھی خاموش ہو جائیں گے۔ لیکن سمجھدار کولیشن پارٹنرز جو ہیں وہ جو ہے صورتحال کو جو ہے انہوں نے نوٹس کر لیا ہے، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، اور وہ بھی میرا اپنا خیال ہے کہ وہ آواز اٹھائیں گے۔
میں بہت سارے واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں جو مارکیٹس کے ہوتے ہیں، بزنس مین کے ہوتے ہیں، جب سے خبر چلی ہے وہ الگ پریشان ہوئے ہیں کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. اس سے الٹا مارکیٹس کے جو بھی ہے یہ آپ سن لیں کہ مارکیٹ کا کانفیڈنس، انویسٹرز کا کانفیڈنس اس سے ڈاؤن ہوگا، اچھا نہیں ہوگا، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی. کیونکہ ایک تو اسحاق ڈار پہ ویسے ہی ووٹ آف کانفیڈنس نہیں تھا لوگوں کا کانفیڈنس نہیں ہے، جو بولتے ہیں لوگ کے تو الٹا کر دو. اب آواز ہے اسحاق ڈار صاحب. کیوں اسحاق ڈار صاحب؟ کیا ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کیوں پچھلے 30 سالوں سے پاکستان کو بار بار گھوم کے وہ مل جاتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ان کا جو برسر اقتدار فیملی ہے ان کے وہ گھر کے ہیں، ان کی رشتہ داری ہے وہاں پہ. یہ ان کی لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی کوالیفیکیشن ہے. اس کو چلے آپ 2 منٹ کے لیے ہٹا دیں. اسحاق ڈار صاحب پاکستان کے 4 دفعہ وزیر خزانہ بن چکے ہوئے. اب ان کو 5واں عہدہ ملے گا وزیر اعظم کا. مطلب آپ سوچیں کہ ایک آدمی کو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں اور 4تھی دفعہ بھی جو کیا اس نے، اب 5ویں دفعہ اس کو وزیر اعظم بنا لیں. کچھ آپ کو بتا دیتے ہیں. 1998 پاکستان کی تاریخ کی جو میں نے اپنی ہوش میں دیکھے نا، جتنے کرائسس آئے ہیں وہ سارے اسحاق ڈار کے دور میں آئے. 1998 میں جب اٹامک دھماکے ہوئے، اس کے بعد پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز کو جو ہے جنہوں نے فریز کیا وہ ان کے مشورے پہ ہوا، جس کی وجہ سے پاکستان آج تک ریکور نہیں کر سکا. شوکت ترین صاحب ایک دن بتا رہے تھے کہ وہ حبیب بینک کے پریزیڈنٹ تھے، اور جب اٹامک دھماکے ہوئے تو پوری دنیا میں جو پاکستانی تھے وہ اتنے خوش تھے کہ وہ اگلے دن اربوں ڈالر بھیجنا چاہ رہے تھے پاکستان کو. لیکن جیسے ہی خبر آئی اکنامک ریزرو فریز ہو گئے، الٹا پاکستان میں کانفیڈنس ایروڈ ہوا اور لوگ جو ہے پینک کر گئے. شوکت صاحب کہہ رہے ہیں انہوں نے ان سے بات کی کہ آپ نے کیوں کیا ہے، انہوں نے کہا نہیں یوں ہو گیا وہ ہو گیا. تو پاکستان کا سب سے پہلا کرائسس 98-99 اسحاق ڈار صاحب اس وقت ایڈوائزر پھر وزیر خزانہ لگائے گا. پھر 7-8 مہینے بعد مشرف صاحب آئے، ان کو جانا پڑ گیا، نکل گئے. دوسرا کرائسس 2008-9 یہ آئے پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن میں، وزیر خزانہ بنے. انہوں نے آ کے وائٹ پیپر دیا اور جیسے غلط اعداد و شمار دیے، کانفیڈنس کی جسے کہتے ہیں نا کہ بیڑا گرک کر دیا، اور اپنے عہدے سے ریزائن کر دیا. کرنسی پھر وہاں پہ جو ہے اڑ گئی، پاکستان کی شرح سود آل ٹائم ہائی چلا گیا، سارا کچھ ہو گیا. یعنی دوسری دفعہ یہ اپنے عہدے سے نکل گئے. پھر 2013 سے 2017 تک رہے. 2017 میں جیسے ہی معاشی حالات خراب ہونا شروع ہوئے، اسحاق ڈار صاحب پھر نکل گئے لندن. اور پھر آپ کو پتہ ہے 2018 کے بعد کیا حالات ہوئے، پی ٹی آئی نے آ کے ٹیک اوور کیا، چیزیں خراب ہوئی. اب یہ 2022-23 میں آئے. 2022-23 میں آئے، یہ تو ساری آپ کے سامنے میموری ہے اور جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے. اور اب جو ہے انہوں نے آئی ایم ایف پروگرام میں لیٹ کیا، پاکستان کو دیوالیے کے سٹیج پہ لے کے چلے گئے. آئی ایم ایف نے جو اپنی رپورٹ دی ہے باقاعدہ ان کو چارج شیٹ کیا ہے، بہت برے طریقے سے چارج شیٹ کیا. اگر آپ کوئی رپورٹ پڑھ لیں تو کوئی عزت دار آدمی اپنے عہدے پہ نہیں رہ سکتا. اس کے بعد اس کا کریڈٹ لیتے نہیں تھک رہے تھے، جس میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا. اور میں نے آپ کو ابتدا میں بتایا بھی کہ اب سازش سمجھ آئی کہ کرنا کیا چاہ رہے تھے. اور اب فائنلی جو ہے یہ وزیر اعظم کے عہدے پہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آگے الیکشن دیر بھی ہوتی ہے پھر تو یہ قابض رہیں، اور جب تک قابض رہے، جب تک ماحول نہ بن جائے الیکشن ان کے فیور میں نہ آ جائے. یہ ان کی اسٹریٹجی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کامیاب نہیں ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن اگر اس چیز پہ حامی برتا ہے اور لیڈر آف اپوزیشن، اور وہ تو کوئی گھر کے آدمی ہے، تو بہت برا ہوگا. بہت بہت شکریہ.